وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 78 سے آج کا درس قرآن کریم شروع ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں پر یہودی اور منافق وہ آپ کے سخت خلاف تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ جانے کے بعد اتفاقاً قحط پڑا فصلوں میں ایک آدھ دفعہ، یا مکہ مدینہ والوں میں سے کوئی منافقوں میں یہودیوں میں بیمار ہو جاتا یا ان پر کوئی پریشانی آ جاتی تو آپس میں میٹنگ کر کے بیٹھ کے کہنے لگے کہ یہ محمد اور ان کے ساتھی ہجرت کر کے مکہ سے جب تک مدینہ نہیں آئے تھے ہم پر کوئی مصیبتیں آتی ہی نہیں تھی، جب سے یہ آئیں قحط پڑ رہے ہیں، بیماریاں آ رہی، مصیبتیں آ رہی۔ توبہ نعوذ باللہ، جب انسان گرتا ہے اور حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو کس حد تک گراوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ کہنے لگے اے محمد یہ تمہاری نحوست ہے، استغفر اللہ، تمہارے آنے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے تم اور تمہارے ساتھی مدینہ آئے ہو مکہ سے تو یہاں قحط پڑ گیا، یہاں بیماریاں آ گئیں، یہاں پریشانیاں آ گئیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی بدترین قسم کی بات کی کہ اللہ کی پناہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ آیت اتاری جو میں اب پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا وَإِن تُصِبْكَ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، ان کا حال یہ ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ کہ جب ان کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے، فصلیں اچھی ہو گئیں، کام اچھا ہو گیا، معاملات ٹھیک چلتے ہیں، تو یقولوا هذه من عند اللہ، کہتے ہیں یہ اللہ نے کیا ہے۔ بہترین معاملات چلتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اللہ نے کیا ہے، اللہ ہم پہ بڑا خوش ہے، ہم سے بڑا راضی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی قحط، کوئی بیماری آ جائے تو یقولوا کہتے ہیں هذا من عندک، اے محمد یہ تمہاری وجہ سے، استغفر اللہ العظیم، کیونکہ آپ آ گئے ہو یہاں تو یہ آپ کی وجہ سے، استغفر اللہ۔ قل کل من عند اللہ، فرما دیجیے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ قل کل من عند اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے قل کل من عند اللہ، ہر چیز کوئی اچھائی آ رہی ہے یا برائی آ رہی ہے، قحط پڑ رہا ہے یا رزق کی فراوانی ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ قل کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا خیر و برکت ہیں۔ آپ نے سنا کہ بی بی حلیمہ جب آپ کو لے کے جا رہی تھیں تو اونٹنی کیسے دوڑ رہی تھی، جب گھر میں لے کے گئیں تو بکریوں نے کیسا دودھ دیا۔ حضور الگ سے ایک پورا موضوع ہے 2-3-4 جمعۃ المبارک کا کہ حضور علیہ السلام جہاں گئے وہاں برکتیں آئیں، جہاں آپ نے قدم رکھ دیا برکتیں، آپ نے دیکھ لیا برکتیں، آپ نے بول دیا برکتیں ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک کہیں پانی میں ڈال دیا وہاں برکتیں ہوں گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کی داڑھی مبارک کا ایک بال تھا، کنگھی کرتے ہوئے میرے ہاتھ میں آ گیا تھا، میں نے سنبھال لیا، تو کوئی مدینہ میں بیمار ہوتا تو ہم اس بال کو پانی میں ڈال کے اس کو پلا دیتے، اللہ پاک اس کو شفا دے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان ہے، اور یہ بدبخت یہ منافق اور یہودی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مصیبت جو ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، کوئی مصیبت پہنچتی ہے یقولوا هذه من عندک، یہ تمہاری وجہ سے۔ قل کل من عند اللہ، ان کو بتا دیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فما لهؤلاء القوم، کیا ہو گیا اس قوم کو، لا يكادون يفقهون حدیثا، کوئی بات ہی نہیں سمجھتے۔ فما لهؤلاء، اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہا ہے دیکھیں، فما لهؤلاء القوم، کیا ہو گیا اس قوم کو، لا يكادون يفقهون حدیثا، کوئی بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں، کہ اتنے زیادہ معجزات، اللہ کے رسول کی رسالت
ساری چیزیں نشانیاں علامات کھلی واضح ہیں. لا یکادون یفقہون حدیثا، کوئی بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے خود کہ کوئی بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں. پھر آگے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تم جو کوئی بھی اچھا کام کرتے ہو، نیکی کرتے ہو، خیر کا کام کرتے ہو، فمن اللہ، وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تم مسجد میں آ رہے ہو، تم نماز پڑھ رہے ہو، تم حج پہ گئے ہو، تم خیر کا کوئی کام کر رہے ہو، زکوٰۃ خیرات کر رہے ہو، کوئی بھی اللہ کے راستے میں آ رہے ہو، جا رہے ہو، کوئی بھی کر رہے ہو اچھا بھلائی کا قدم، وہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے. تم اپنی مرضی سے ایک قدم بھی بھلائی، اس لیے کہ بھلائی کا خالق کون ہے. جس طرح ہم بھلائی کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، یہ بھلائی کیا چیز ہے، بھلائی کا پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ احکم الحاکمین. اگر بھلائی ہوتی نہ، اللہ بھلائی کو پیدا ہی نہ کرتا، تو ہم بھلائی کی طرف قدم کیسے اٹھاتے ہیں. اگر ایک منٹ کے لیے ہم یہ مان لیں کہ یہ میں چل رہا ہوں بھلائی کی طرف، چلو جی آپ چل رہے ہو، تو جس بھلائی کی طرف آپ قدم اٹھا رہے ہو اس کا خالق کون ہے، اس بھلائی کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں. لہذا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کوئی بھی نیک کام کرتا ہے انسان، فرمایا فمن اللہ، اللہ کی توفیق سے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والا ابو جہل، ابو لہب ایمان سے محروم ہے. گھر کے اندر رہنے والے، دن رات صبح شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے، بیت اللہ کا طواف کرنے والے، آب زمزم پینے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے خاندان قریشی سب محروم ہیں. اور وہ حبشہ کہاں ہے، وہاں سے ایک کالے رنگ کا بلال آیا. وہ فارس کہاں ہے، وہاں سے سلمان آئے. وہ روم کہاں ہے، وہاں سے صہیب رومی آئے. اللہ نے ان کو ہدایت سے نواز دی. اللہ چاہتا ہے تو ہدایت ملتی ہے، اللہ چاہتا ہے تو نیکی کی طرف قدم اٹھتا ہے. حضور علیہ السلام کو فرمایا وَاصْبِرْ، آنے والی مصیبتوں پر صبر کریں. پھر فرمایا وَمَا صَبْرُكَ، آپ صبر نہیں کر سکتے، إِلَّا بِاللَّهِ، مگر اللہ آپ کو صبر عطا کرے. وَمَا تَوْفِيقِي، مجھے کوئی توفیق نہیں ملتی، إِلَّا بِاللَّهِ، مگر اللہ توفیق دیتا ہے. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. کوئی بھی نیکی کرے میرے بھائیوں، اس کو اپنی طرف منسوب نہ کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، بہت سی خفیہ نیکیاں کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے دل میں آتی ہے میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ اچھا کام کیا ہے، میں نے یہ نیکی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ اس کو جواب دیتا ہے تو نے کیا کیا ہے، تیرے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، جو مال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جو توفیق ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، تو نے کیا کیا ہے. اور اگر انسان کوئی نیکی کرتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا رب العالمین میں کمزور، تیرا احسان، تیرا کرم، آپ نے مجھ سے یہ نیکی کا کام لے لیا، تو ایک فرشتہ کہتا ہے بے شک اللہ نے لیا ہے، لیکن تیری طاقت بھی تو لگی ہے، تیرا وقت بھی تو لگا ہے، تیری کوشش اور جد و جہد بھی تو اس میں لگی ہے. اس لیے کوئی بھی خیر کا کام اللہ کی طرف منسوب کرنا کہ رب العالمین کا کرم ہے، یہ ہے اصل بندگی. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تم کوئی نیکی، کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے مگر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ. اور فرمایا وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تم کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے مگر وہ تمہارے گناہوں کی نحوست ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب مل رہا ہے منافق اور یہودیوں کو کہ وہ مدینہ طیبہ آئے، تمہارے پر مصیبتیں اور پریشانیاں جو آ رہی ہیں ان کو ان کی طرف منسوب کرنے کے بجائے کہ توبہ نعوذ باللہ ان کی وجہ سے ہے، حاسبو، اپنا محاسبہ کرو کہ تم ایسے گناہوں میں، ایسی نافرمانیوں میں مبتلا تو نہیں ہو کہ تم پر ان گناہوں کی نحوست پڑ رہی ہو. سورۃ الشورى پارہ نمبر 25 میں فرمایا وما اصابکم من مصیبت، تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی، فبما کسبت ایدیکم، مگر تمہارے ہاتھوں کی کمائی، جو تم ہاتھوں سے گناہ کرتے ہو اس کی بدولت تم پہ مصیبت آتی ہے. ویعفو عن کثیر، بہت سے گناہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تم آئے، تم نے نماز پڑھی، تمہارا کوئی گناہ تھا، وبال پڑھنے والا تھا، آ کے نماز پڑھی، معاف ہو گیا. تم نے نماز کے بعد اللہ سے معافی مانگی، تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارا گناہ معاف ہو گیا. تم نے کوئی خیرات کی، تمہارا کوئی گناہ معاف ہو گیا. تم نے کوئی اچھا کام کیا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی معافی کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر واقعتاً اس بات پہ غور کرنا ہے کہ یار ہمارے اوپر قحط، مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں،
اس پہ تم واقعی غور کر رہے ہو تو پھر اس بات پہ غور کرو. یہ نہ کہو کہ ان کی وجہ سے، یہ کہو کہ ہمارے کوئی ایسے گناہ، کوئی ایسے کرتوت، اللہ کی نافرمانی ہم اس میں پڑ چکے ہیں، اس کا وبال ہم پہ پڑ رہا ہے، اس کا وبال ہم پہ پڑ رہا ہے. اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، قرآن تو ہم سب کے لیے ہے نا. قرآن کسی ایک طبقے کے لیے نہیں، قرآن تو ہر شخص کے لیے ہے. تو ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ گھروں میں، کاروبار میں پریشانیاں، آزمائشیں، مصیبتیں، دکھ، ساری چیزیں ہم پر آتی رہتی ہیں. خوشیاں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو ہمارا یہ حال تو نہیں ہے کہ خوشیاں آئیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے کرم کر دیا. کوئی آزمائش مصیبت آ جائے تو ہم پھر ادھر ادھر ڈالنا شروع کر دیں اس کو، کہ اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے. نہیں، اپنے اندر غور کرو کہ ہمارے کچھ اعمال ایسے تو نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہماری پکڑ کر لی ہو یا ہم پر ناراضگی آ رہی ہو. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کوئی گناہ جو کرتے ہو وہ اس کی جو وبال مصیبت پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اللہ نے تمہیں تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. حضور علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، تمام مشرق مغرب شمال و جنوب کے تمام لوگوں کے لیے تمہیں رسول بنا کے بھیجا ہے. جو رسول ہوتا ہے وہ باعث رحمت، باعث خیر، باعث برکت ہوتا ہے. لہذا آپ تو اللہ کے رسول ہو، آپ کے بارے میں یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے؟ اور ساتھ ایک بات یہ فرمائی وَأَرْسَلْنَاكَ، رسول تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، سب رسول تھے، انبیاء تھے. حضور علیہ السلام کو یہاں رسول کے ساتھ ایک اور جملہ ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ، آپ تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، کسی نبی نے خود نہیں کہا کہ میں تمام انسانوں کے لیے رسول ہوں. کسی نبی کو اللہ نے نہیں کہا کہ تم تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجے ہو. یہ صرف حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ساری انسانیت کے لیے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، ہر مخلوق کے لیے آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ آپ کی خصوصیت ہے. اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور پوری دنیا میں آپ کی رسالت کے ڈنکا بجنے کے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ آپ واحد ہیں. اگر یہودی یہ کہہ دیں، اس دلیل کو غور سے سنیں کہ یہ ہمارے حضرت موسیٰ جو ہے وہ ساری کائنات کے رسول تھے، تو ان سے سوال آپ کر سکتے ہیں جو بات تم کہہ رہے ہو یہ تمہارے نبی نے کہی ہے؟ تمہارے نبی کو تورات میں اللہ نے کہی ہے؟ عیسائی کہہ دیں کہ جی ہمارے نبی عیسیٰ ساری کائنات کے رسول تھے یا آخری رسول تھے، تو ان سے سوال ہو سکتا ہے کہ یہ بات تمہارے نبی نے کہی ہے؟ یہ بات تمہارے نبی کو اللہ نے کہی ہے ان کی کتاب انجیل میں؟ جو دعویٰ تمہارے نبی نے خود نہیں کیا، جس دعوے کی فضیلت اللہ نے ان کی کتاب میں ان کو نہیں دی، تم کیسے اس کا دعویٰ کر رہے ہو؟ اور ہمارے نبی نے تو خود کہا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں. انما ارسلت الی الکافہ، میں ساری کائنات کے لیے رسول بن کر آیا ہوں. اور قرآن میں بھی کہا کہ ہم نے آپ کو جمیعات، ہم سب کے لیے رسول بنایا. حضور کا دعویٰ اللہ کی کتاب کے مطابق ہے، اور اللہ جو فرما رہے ہیں حضور اس کے مطابق دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ساری کائنات کا رسول ہوں. اس کے بجائے یہودی اور عیسائی کہیں تو وہ قرآن کا انکار کر کے ضد میں حضور علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یہ بڑے پوائنٹ کی بات ہے، کبھی اس کا موقع آ جائے تو آپ قرآن کریم کی روشنی میں اس کا جواب دے سکتے ہیں. اور فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ شہادت دینے کے لیے کافی ہے. یعنی بروز محشر یہ یہودی اور عیسائی جو آپ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ شہادت دے گا علی الاعلان ساری مخلوقات کے سامنے کہ اے محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. جب اللہ کی گواہی آ جائے گی تو پیچھے کسی کی گواہی کی کیا کمی رہ جائے گی؟ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے حضور کی، رسول کی اطاعت کی، دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی. حضور علیہ السلام نے جب مدینہ طیبہ میں جا کے یہ دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا اور ان کو دین کی بات سمجھاتے تو وہ اور ان کو کہتے میری بات مانو اللہ تم سے راضی ہوگا، میری بات مانو یہ اللہ کی فرما برداری ہے. تو وہ کہتے کہ یہ محمد کیا ہمیں اپنا نوکر بنانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں؟ ہر بات میں یوں کہتے ہیں کہ میری بات مانو تو اللہ راضی ہوگا، میری بات مانو تو اللہ کی بات ماننی ہو جائے گی. تو اللہ نے یہ آیت اتاری کہ بدبختو یہ صحیح کہہ رہے ہیں،
من یطع الرسول، جس نے ان کی اطاعت کر لی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی زبان سے اپنی مرضی سے ایک لفظ نہیں بولتے، جو بولتے ہیں اللہ کی وحی بولتے ہیں۔ لہذا یہ اللہ کے احکام تمہیں بتا رہے ہیں، ان کی بات ماننا اللہ کے احکام ماننا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ ومن تولی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی، اور جس نے منہ موڑا، آپ نے دعوت دے دی، تبلیغ کر دی، پوری اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ ومن تولی، پھر بھی اگر کوئی منہ موڑے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو آپ ان پر نگہبان، کنٹرولر بنا کے نہیں بھیجے گئے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام تھا بات کو پہنچا دینا، آپ نے بات پہنچا دی، آپ کی ذمہ داری ختم۔ اب اس کے بعد روح گردانی کر رہے ہیں تو اللہ جانے اور یہ جانے، آپ اپنا فرض منصب بھی پورا کریں۔ مسلمان مار کب کھاتے ہیں؟ یہودی اور عیسائی اور کفار کے لیے بد دعائیں تو کرتے ہیں، اللہ امریکہ کو ہلاک کر دے، یہودیوں کو ہلاک کر دے، کشمیریوں کو آزاد کر دے، فلسطینیوں کو آزاد کر دے، اور افغانیوں کو آزاد کر، ساری دعائیں کر رہے ہیں، لیکن جو اپنا فرض منصبی ہے وہ پورا نہیں کر رہے، تو اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ اللہ فرما رہے محبوب آپ اپنا فرض پورا کریں، اللہ کا پیغام ان کو پہنچا دیں، پھر یہ نہ مانے تو پھر ہم ہیں اور یہ ہیں، پھر دیکھیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم اپنا فرض منصبی پورا نہ کریں اور اللہ سے ان کے لیے خلاف مدد مانگتے رہیں تو کوئی مدد نہیں آئے گی، مانگتے رہو کوئی مدد نہیں آئے گی۔ اپنا فرض منصبی پورا نہ کریں اور ان کی آزادی کے لیے دعائیں مانگتے رہیں، کبھی یہ دعاؤں سے آزادی نہیں ملتی۔ پہلے جد و جہد، اپنا فرض منصبی پورا کرنا ہے، پھر دعا مانگنا ہے، پھر اللہ کی مدد کی درخواست کرنا ہے، پھر دیکھیں اللہ کی کیسے مدد آتی ہے۔ اپنا فرض منصبی پورا نہ ہو اور جو ہے اللہ سے مانگتے رہو، چیختے چلاتے رہو، کچھ نہیں ہونے کا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو فرمایا ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ جب آپ نے بات پہنچا دی، اپنا کام پورا کر دیا، پھر آپ ہٹ جائیں، پھر ہم جانے اور یہ جانے۔ اور فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَيَقُولُونَ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، نہیں، وَمَن تَوَلَّى، جو روح گردانی کریں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، آپ نے پہنچا دیا، آپ ہٹ جائیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، منافقوں کی ایک حالت بیان کی ہے، غور کرنا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، جب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ، تو کہتے ہیں طَاعَةً، بالکل جی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ حضور علیہ السلام کے پاس آتے منافق اور آ کے مومن بیٹھے ہوتے، مومن کہتے یا رسول اللہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم مانیں گے، تو منافق بھی کہہ دیتے سمعنا واطعنا، اے اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے سنا، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام سے اٹھ کے جب محفل ختم ہوتی تو رات کو اپنے گھر پہ میٹنگ بلا لیتے، اپنے گھر پہ میٹنگ بلا کے کہتے بھائی یہ محمد کیا پلان بنا رہے ہیں، اس کا توڑ کیسے ہوگا، یہ کیا پورے مدینہ میں اور پورے جگہ پھیلنے کی اور ہر جگہ پہنچنے کی باتیں چل رہی ہیں، اور ہمارا تو اقتدار اور ہماری چدراہٹ اور ہمارا سب کچھ ختم کرنے کے چکر میں پھر وہاں کہتے ہم مانیں گے، اور پھر رات کے ٹائم حضور کے خلاف میٹنگ بلا لیتے، جو کچھ حضور نے فرمایا اس کے خلاف میٹنگ بلا کے حضور کے خلاف مشورے کرتے۔ اس کو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے، وَيَقُولُونَ طَاعَةً، آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم تو ماننے والے ہیں۔ فَإِذَا بَرَضُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو رات کے وقت گھروں میں اکٹھے ہوتے ہیں، غیر الذی تقول، جو آپ نے کہا اس کے خلاف، جو آپ نے کہا، آپ نے جو بات کی، غیر الذی تقول، اس کے خلاف اکٹھے ہو کے رات کو مشورے کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے توبہ نعوذ باللہ محمد اور ان کی محنت کو ناکام کیا جائے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، رات کی تنہائیوں میں چھپ کر یہ جو مشورے کر رہے ہیں نا، واللہ یکتب، اللہ اس کو لکھ رہا ہے، واللہ یکتب ما یبیتون، جو رات کی تنہائیوں میں یہ مشورے کر رہے ہیں اللہ اس کو لکھ رہا ہے۔ آپ پریشان نہیں، اللہ لکھ رہا ہے ان کو، یعنی اللہ کے ملائکہ مقرر ہیں کہ یہ رات کی تنہائیوں میں کیا مشورے کر رہے ہیں۔ پھر فرشتے آپ کو آ کے بتا دیں گے، جبرائیل امین وہی لے کر آ جائیں گے، آپ کو بتا دیں گے کہ یہ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کی رات مشرکین مکہ نے مشورہ کیا کہ محمد کو قتل کر دیں، رات کی تنہائی میں سب جا کے گھیرا ڈال لیں، جیسے باہر نکلے ختم کر دو۔ تو وہی آ گئی کہ محبوب آپ کے خلاف مشورہ ہو رہا ہے رات کی تنہائی پہ، لہذا آپ رات کو ابو بکر کو ساتھ لیں اور یہاں سے نکلیں۔ یا اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ کے خلاف رات کی تنہائیوں میں مشورے کرتے ہیں، واللہ یکتب ما یبیتون، گھروں کے اندر کیا میٹنگیں کرتے ہیں اللہ اس کو لکھ رہا ہے۔
اللہ کے ملائکہ لکھ رہے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں، ان کے در پہ نہ ان سے اعراض کریں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کریں۔ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اب فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کریں، الجھے نہیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی سب سے زیادہ کارساز ہے اور کافی ہے۔ معلوم ہوا اس آیت سے، جو یہ آخری جملہ پڑھا، قابل غور سبق کیا ہے، نکتہ کیا ہے، کہ جب اللہ نے آپ کے ذمہ کوئی خیر کا کام لگا دیا، آپ اپنے کام کو پوری ایمانداری سے انجام دیجئے، انجام دینے کے بعد اس کے مضمرات پر نظر رکھیے، بھروسہ اللہ پر رکھیے، بھروسہ اللہ پر رکھیں، پھر ان سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ اپنی ذمہ داری آپ کی یہ تھی، پھر اس کے بعد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی کافی ہے، کارساز ہے۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، اللہ خود فرما رہا ہے، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے؟ افلا يتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ کیسا کلام اترا ہے، اس میں غور و فکر تو کریں، اللہ کیا فرما رہا ہے اس میں کیا اللہ نے ہدایت کے راستے کھولے، کیا کیا اللہ نے قرآن کریم میں چیلنج دیے ہیں۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، جب انہوں نے قرآن کو جھوٹا کہا مشرکین اور یہودیوں نے، تو اللہ نے فرمایا ان سے کہو یہ سارے یہودی، سارے عیسائی، سارے مشرک اور اپنے جنات، کاہن، جادوگر سب اکٹھے ہو کے اس قرآن جیسا قرآن بنا کے لاؤ، اس جیسا بنا کے لاؤ، لا یأتون بمثلہ، کبھی بھی نہیں لا سکتے اس جیسا۔ تو پھر اس میں غور کرو، اللہ نے کیا اتارا، اس میں غور کرو، افلا یتدبرون القرآن، اس میں فکر کرو۔ قرآن کریم صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے کہ پڑھو اور مردوں کو بخش دو، تیجے 10ویں چیلم پہ پڑھ لو اور اصالہ ثواب کر دو، مولوی صاحب کو کچھ کپڑے جوڑا دے دو، ان مقصدوں کے لیے قرآن نہیں ہے، لکھ کے تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دو، یہ ثانوی درجے کے فائدے ہیں، کچھ اب ہم نے خود بنائے ہوئے رسمی اور کچھ ثابت ہے، ثانوی درجے کے۔ اصل قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کسی کی کارخانے کا، کسی کی فیکٹری کا افتتاح ہے، وہاں اکٹھے ہو جو پڑھ کے دعا کر کے آمین جاؤ۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن غور و فکر کرنے کی کتاب ہے، یہ مردوں کی کتاب نہیں ہے، زندوں کی کتاب ہے۔ ہم نے مردوں کی کتاب بنا دیا کہ مر گیا تو پھر پڑھیں گے، یہ زندوں کی کتاب ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ غور کیوں نہیں کرتے ہو، اور 26ویں پارے میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں کیا؟ جب مسجد کو تالا لگاؤ تو کوئی اندر نہیں آ سکتا، گھر کو تالا لگاؤ تو کوئی اندر نہیں آ سکتا، کہ ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں کہ ہدایت ان کے دلوں میں جا ہی نہیں رہی، غور ہی نہیں کر رہے۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا، کسی اور کا ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے گی، ایک بات دوسری بات سے ٹکرا رہی ہوتی۔ الحمد سے والناس تک 6666 آیات ہیں، ایک آیت بھی دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی کہ جی وہاں کیا کہا، یہ کیسے کہہ دیا، پہلے یوں کہا اب یوں کہہ رہے ہیں۔ انسان کی باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، کل کچھ کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا، کبھی ایک بات کری دوسری اس کے خلاف ہو جاتی ہے، پھر کہتا ہے نہیں سوری میں یوں نہیں، میں یوں کہنا چاہ رہا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بھائی میں قرآن میں غور تو کرو، الحمد سے والناس تک کوئی ایک بات آپس میں ٹکراتی ہو، کوئی ایک بات آپس میں ایسی ہو جس میں اختلاف تمہیں نظر آ رہا ہو کہ اللہ نے وہاں کچھ کہا وہاں کچھ کہا، یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اسی کا معجزہ ہے کہ الحمد سے والناس تک ساری آیات مناسبت اور مطابقت رکھتی ہیں، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ کتنی بڑی دعوت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ غور کرو، میں تمہیں اس کی ایک اعلیٰ ترین مثال پیش کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو اس سے پہلے مشرکین مکہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر مشاعرہ کرتے تھے، عربوں کی گھٹی میں شاعری ہے، ایک عرب بیٹھ کے ہزار شعر ایک محفل میں کہہ دیتا تھا۔ عربوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں شاعری کی کہ ایک کتاب میں 40,000 اشعار ہیں، 40,000 اشعار عربی میں، اردو میں نہیں، ہم تو اردو میں بھی نہیں کہتے، عربی میں ایسے شاعر تھے وہ۔ تو
مکہ میں اب بیٹھتے خانہ کعبہ میں اور مقابلہ کرتے، تو جس کا شعر ایک شعر کہتا، پھر دوسرا شاعر کہتا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، آخر میں کوئی بڑا پاپی ہوتا وہ کہتا، سب سے بڑا شاعر، تو اس کا شعر اس کے مقابلے کا کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، تو اس کا شعر جو ہے دیوار پہ لکھ دیتے تھے، بیت اللہ شریف کی دیوار پہ، کہ بھئی آج کے مشاعرے میں جو سالانہ مشاعرہ ہوا اس میں یہ شاعر صاحب کا شعر سب سے اوپر رہا، اس سے بڑا کوئی شعر نہیں۔ اس طرح مقابلہ بازی ہوتی۔ جب سورۃ الکوثر اتری نا تو ایک دیوانے صحابی نے، عاشق نے بیت اللہ شریف کی دیوار پہ جا کے لکھ دیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب مشاعرے کے لیے سارے بڑے بڑے شعراء آ کے بیٹھے تو ادھر نظر پڑی، ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھا تو انا اعطیناک الکوثر۔ اب وہ بیٹھ گئے کہ بھئی اس سے اچھا کہو، اس سے اچھا کہو تو اس کو مٹائیں اور اس کی جگہ لکھیں۔ اب سارے عرب دماغ لڑانے کے صبح سے شام، شام سے صبح ہو گئی۔ قرآن کریم کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ کلام الہی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ بلا آخر جو ان کا بڑا شاعر تھا وہ اٹھا اور اس نے سورۃ الکوثر کے نیچے لکھ دیا، ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے، ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں قرآن میں غور کرتے ہو؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، کسی اور کا ہوتا، تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تم پاتے اس میں بہت زیادہ آپس میں اختلافات اور ٹکراؤ پاتے، اور بات واضح ہو جاتی کہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، جب ان کے پاس کوئی امن کی، کامیابی کی خبر آتی ہے، اب الخوفی، یا خوف، ڈر اور شکست کی خبر آتی ہے، اذاعوا بی، اسے اڑا دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ ہوتا کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جہاد کی ابتدا فرمائی، جد و جہد شروع کی اور قافلے بھیجنے، 4 سو بھیجنے شروع کیا آپ نے، تو منافقین ٹوہ میں لگے رہتے کہ محمد اور ان کے ساتھی گئے ہوئے ہیں، یا آپ نے کوئی قافلہ بھیجا، اس کا کیا بنا اس کا؟ تو وہاں سے کوئی خبر آتی جی شکست ہو گئی، تو حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ تک پہنچنے سے پہلے منافق اس کو اڑا دیتے، شکست ہو گئی، نقصان ہو گیا، تباہی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، خبریں اڑا دیتے۔ اور جو نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی گئے نہیں تھے، نئے اسلام لانے والے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، تو بہت بڑا نقصان ہو گیا، یہ کیسے بھیجا تھا، یہ تو اتنے لوگ مارے گئے، اور اتنا یہ ہو گیا، لٹ گئے، یہ ہو گیا، اس طرح کی خبریں پھیلاتے، خوف کی فضا قائم کرتے۔ اور اگر کوئی کامیابی کی خبر آتی تو حضور علیہ السلام یا صحابہ چاہتے ابھی اس کو بھرپور کامیابی تک پہنچنے دو، ابھی اس کو مخفی رکھو، تو یہ منافق کیا کرتے، ابھی کامیابی کی شروعات ہوتی اس کو اڑا دیتے کہ بھائی وہ تو چھا گئے، کامیاب ہو گئے، پہنچ گئے، بھائی سنبھل جاؤ، پہنچ گئے۔ تو جن پر کارروائی کرنی ہوتی وہ لوگ سنبھل جاتے، وہاں تک پھیلا دیتے بات کو، تو نقصان ہوتا بات کو، خوف کی بات یا شکست کی بات کو ظاہر کرنے میں بھی، کامیابی اور خوشی کی بات کو ظاہر کرنے میں بھی خوف، نقصان ہو جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْخَوْفِ، جب من الامن، جب کوئی امن اور خوشی کی بات آتی ہے، اب الخوف یا خوف کی بات آتی ہے، اذاعوا بھی، اس کو اڑا دیتے ہیں۔ کوئی خوشی کی خبر آتی ہے فتح کی، اس کو بھی اڑا دیتے ہیں، کوئی شکست کی، غم کی خبر آتی ہے، اس کو بھی اڑا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، کاش کہ یہ اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تک لے جاتے، یا آپ کے آنے کا انتظار کرتے کہ جب آپ گئے ہوئے، آپ آئیں گے تو پھر آپ کے پاس جاتے کہ یا رسول اللہ یہ خبر ہے، اور اگر آپ نے قافلہ بھیجا ہو اور آپ مدینہ میں موجود ہیں تو وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، ان خبروں کو اڑانے کے بجائے حضور علیہ السلام کو بتاؤ آ کے کہ یا رسول اللہ یہ خبر آئی ہے۔ اور اگر حضور علیہ السلام گئے ہوئے ہیں تو وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، جو وہاں پر سمجھدار، معاملات کو سمجھنے والے لوگ موجود ہیں، جیسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عباس وغیرہ وغیرہ، ان کو پہنچاؤ جا کے، ان کو بتاؤ کہ جناب یہ خبر آئی ہے۔ پھر وہ اس بات کو جانیں گے کیا، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ اس بات کو پہچان لیتے کہ ان میں سے تحقیق کر لیتے کون سی بات چھپانے کی ہے، کون سی بتانے کی ہے، اور کون سی بات فوری ظاہر کرنے کی ہے، کون سی بات تھوڑی دیر کے بعد بتانے کی ہے۔ اس طرح کر لیتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ پوائنٹ یہ تو میں نے ترجمہ کیا، میں آپ کو اس کا تھوڑا سا مفہوم بتا دوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں، گھر والے، برادری والے، قوم والے، ہر طرح کے معاملات میں کوئی نہ کوئی مشورہ کرتے ہیں بیٹھ کے، پھر مشورہ کرنے کے بعد طے پاتا ہے کہ بھئی اس کو فلاں وقت موقع کی مناسبت سے ہم ظاہر کریں گے، اس کا اعلان کریں گے۔
موقع کی مناسبت سے ہم لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ ایک احمق درمیان سے اٹھتا ہے اور سارے محلے میں اعلان کر دیتا ہے جی رات کو یہ مشورہ ہوا ہے۔ تو جن لوگوں نے مشورہ کیا اور وہ اس میں بھلائی اور خیر کے پہلو نکال رہے تھے، ان کا وہ سارا منصوبہ خاک میں مل جاتا ہے، اور سائنسی لوگ مقابلے میں آ کر ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی کام منافقین کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جنگ کی، شکست کی، خوف کی خبر آتی یا کامیابی کی، تو حضور علیہ السلام موجود ہے مدینہ میں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو فوراً نہیں اڑاؤ، پہلے حضور علیہ السلام کے پاس لے جاؤ۔ اگر حضور بھی گئے ہوئے جنگ کے لیے تو جو سمجھدار لوگ پیچھے موجود ہیں ان کو جا کے بتاؤ کہ یہ خبر آئی ہے، پھر وہ جب مناسب سمجھیں گے اس کو عام کریں گے، پھر تمہارے لیے یہ خیر کی بات ہوگی۔ کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کمانڈر ان چیف تھے پوری اسلامی افواج کے، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ ایک مثال دے رہا ہوں خبر کو ظاہر کرنے کے بارے میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق آئے تو وہ کمانڈر ان چیف رہے، پھر حضرت عمر آئے رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے۔ تو حضرت عمر نے محسوس کیا کہ لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ جس جنگ میں خالد ہوتے ہیں وہاں فتح ہوتی ہے، جس جنگ میں خالد ہوں گے یقینی فتح ہے، جبکہ فتح اللہ چاہے گا تو دے گا، نہ چاہے گا تو نہیں دے گا۔ تو حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر کے ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دیا، کمانڈر ان چیف۔ تو ایک قاصد کو مدینہ سے خط لکھ کے دیا کہ جاؤ قادسیہ شام کے پاس فوجیں ہیں اسلام کی، ہرقل اور روم کے ساتھ مقابلہ ہے، یہ خط جا کے دے دو۔ وہ خط جا کے اس نے حضرت خالد بن ولید کو دیا، حضرت خالد نے پڑھا، اس میں لکھا ہوا ہے آپ کو ہٹا دیا گیا ہے، آپ آج سے چیف آف آرمی نہیں ہیں، اب آپ کی جگہ آرمی فوج کے آرمی چیف ابو عبیدہ بن جراح ہیں، آپ ہٹ جائیں۔ آپ نے وہ پڑھا، جنگ ہو رہی ہے، عین صبح حملہ ہونا ہے، تو آپ نے اس خبر کو چھپا لیا، حضرت ابو عبیدہ کو بلا لیا خاموشی سے خیمے میں، اور بلا کے ان سے کہا کہ میں آج سے آپ کا ماتحت، آپ امیر ہیں، یہ امیر المومنین کا خط ہے، لہذا ہم ان کی آنکھوں پر ان کا حکم رکھتے ہیں، لیکن اس بات کو ظاہر نہیں کرنا ابھی، کیونکہ فوجیں لڑ رہی ہیں، کل جنگ ہونی ہے۔ اگر فوجوں کو عین وقت پہ پتہ چل گیا کہ ہمارے امیر خالد ہٹا کے دوسرے بنا دیے گئے تو کہیں بددلی نہ پھیل جائے، کہیں انتظامی امور میں گڑبڑ نہ ہو جائے، لہذا امیر آپ ہیں، میں جو بھی حکم آگے کروں گا پہلے آپ سے پوچھوں گا، آپ سے مشورہ لوں، اس بات کو چھپا لیں۔ چنانچہ فوج یہی سمجھتی رہی کہ امیر خالد ہیں، اور امیر خالد نہیں تھے، امیر ابو عبیدہ بن چکے تھے، اور حضرت خالد ابو عبیدہ سے ہدایات لے کر آگے فوجوں کو دیتے رہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی اس آیت کا مقصد کہ لوگوں بات کو اس وقت ظاہر کرو جب اس کا ظاہر کرنا بہتر ہو، اس سے پہلے ظاہر نہ کرو کہ پورا منصوبہ چوپٹ ہو جائے، پورا منصوبہ خاک میں مل جائے۔ یہ اللہ قرآن میں ہمیں سبق دے رہا ہے، سمجھ دے رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأغثنا اللهم أنس وحشتنا في قبرنا اللهم ارحمنا وانفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جهلت وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الأمي الكريم اللهم آمين برحمتك يا أرحم